बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाह का यूट्यूब चैनल। आज है 17 मार्च साल 2020। इस वक्त जो इम्पोर्टेंट खबर है वो वायरस के हवाले से है और पाकिस्तान के हवाले से ख़ास तौर पे, और दीगर ममालिक के भी बारे में बताएंगे। लेकिन पाकिस्तान में अब ये वायरस जो है वो ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर रहा है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि ये मामला अब फैल सकता है और कोई हंगामी सूरत हाल नाफिज करनी पड़ सकती है। इस मामले में जो लेटेस्ट है जनाब वो है PSL 5। जी हाँ, बिल्कुल, पाकिस्तान सुपर लीग 5 T20 हो रहा था। उसका सेमीफाइनल था। आज लाहौर में 2 सेमीफाइनल थे और कल फाइनल था, और उसको फौरी तौर पे मनसूख कर दिया गया है, मुलतवी कर दिया गया है। PSL 5 का सेमीफाइनल, फाइनल, हर चीज़। लेकिन जो मैं आपको खबर दे रहा हूँ, आंखों देखा हाल, वो ये है कि एक खिलाड़ी ने, गैर मुल्की खिलाड़ी, क्रिकेट के प्लेयर ने फ्लू की शिकायत की थी, जिसकी बुनियाद पे उन्होंने कहा कि मुझे फ्लू है, और नाम हम एलेक्स हेल्स है जी, उनका नाम है। पहले उनके हवाले से खबरें आई कि जनाब शायद उनका खुदा न खास्ता पॉजिटिव है वायरस जो है, लेकिन वो पॉजिटिव अभी तक ऐसी कोई इतला नहीं। फिर उन्होंने खुद तरदीद की, उन्होंने अफसोस का इजहार किया। लेकिन जो खबर है वो आंखों देखा हाल, इत्तफाक से मैं भी आया हुआ था PSL 5 के लिए ही, सेमीफाइनल देखने के लिए, और उसके बाद फाइनल देखना था। लेकिन फौरी तौर पे जनाब ये किया कि तमाम फ्रेंचाइज जो क्रिकेट टीमों के ओनर्स थे, कराची, लाहौर, कोयटा और पेशावर, मुल्तान, और इस्लामाबाद, ये तमाम के तमाम इनकी मीटिंग हुई। रात गए तक जनाब इनके इजलास होते रहे, मीटिंग चलती रही PCB के साथ भी और आपस में भी, और बिल आखिर इन्होंने सुबह इस बात का फैसला किया कि हमें PSL नहीं करना चाहिए, पोस्टपोन कर देना चाहिए, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर किसी गैर मुल्की प्लेयर्स को और इवन मुल्की प्लेयर को भी हो गया तो ये नुकसान होगा बहुत ज़्यादा। इसलिए इसको फौरी तौर पे जनाब आज सुबह ही मुलतवी किया गया, मनसूख किया गया। और लेकिन उसके साथ साथ क्या हुआ, उसके बाद फिर तमाम इस वक्त जो प्लेयर्स हैं उनको पाबंद कर दिया गया है कि वो अपने कमरों में रहेंगे, होटल में ही रहेंगे। उनके टेस्ट किए गए, हर का न सिर्फ तमाम प्लेयर्स के टेस्ट हुए हैं, बल्कि जितने भी PCB और PSL 5 के जो मुंतज़मीन थे, ऑफिशियल थे, उन सब का जी टेस्ट हुआ है वायरस का, और सबके नमूने ले लिए गए हैं। एक एक खिलाड़ी का लिया गया है नमूना, ओनर्स का भी लिया गया है, मुंतज़मीन, टीम मैनेजर, कोचेज, सबके लिए गए और सबके टेस्ट लिए गए हैं। इधर मुकामी होटल में ही लाहौर में इंतज़ाम किया गया था, पूरी की पूरी लैब और जितने भी टेक्नीशियंस थे वो होटल में आ गए थे। वहाँ पे कमरा मुख्तस किया गया, और जहाँ पे सबके टेस्ट हुए हैं उसमें मुल्तान के प्लेयर्स, कराची किंग्स के प्लेयर्स और पेशावर ज़ल्मे के प्लेयर्स और प्लस लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स, जनाब इन सब के टेस्ट हुए हैं। कराची जो मिल कह रहा हूँ, टीमों के ओनर्स थे उनके हुए हैं, मैनेजर्स के हुए हैं, कोचेस के हुए हैं, ये सब कुछ हो गया है। लेकिन इसका रिजल्ट आएगा 2 दिन के बाद आता होता है, जो एक तरीक़ाकार है। आफ्टर 2 डेज इसका रिजल्ट आता है। लेकिन उससे पहले ये कहा गया है कि जनाब क्योंकि आपको पता है खिलाड़ियों ने ट्रैवल भी किया है, वेदर का भी इशू होता है और उसमें भी हल्का फुल्का फ्लू हो जाता है, तो इसलिए तमाम शकूक व शुबहात दूर करने के लिए ऐसा किया गया है। इसमें कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और एलेक्स हेल्स के बारे में जैसे कि सोशल मीडिया पे चलना शुरू हो गया, लेकिन फिर उन्होंने इस पर अफसोस का भी इजहार किया, और मेरा ख्याल है कि हमें भी एहतियात करनी चाहिए, बगैर तस्दीक के इस तरह की कोई खबर नहीं देनी चाहिए। एक तो ये खबर थी। लेकिन जनाब दूसरी तरफ अब वही बात, वो चीज़ें अब
پھیلتی جا رہی ہیں، اب وہ ایک اسکینڈل کی صورت اختیار کرتی جا رہی ہیں، اور اس میں زلفی بخاری جو ہیں وہ انڈر فائر ہیں، انڈر اٹیک ہیں اپوزیشن کے بھی اور سوشل میڈیا میں بھی، کیونکہ اس صورتحال یہ ہے جناب کہ پہلے بھی میں نے بتایا تو تفتان سے کے راستے جو ایران سے جو زائرین پاکستان میں داخل ہوئے، وہاں سے یہ مسائل پیدا ہونا شروع ہوئے ہیں، اور اب آج بھی لاہور میں ایک ڈیتھ ہوئی، اور اس کے بارے میں بھی ابھی اس کا رزلٹ آنا باقی ہے کہ آیا وہ اس کو جو سی وائرس جو ہے یہ تھا یا نہیں تھا، لیکن اس سے پہلے ہی سوشل میڈیا پہ یہ چیز چل رہی کہ جناب یہ بھی اس وائرس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، لیکن پھر ڈاکٹر صاحبان کو آنا پڑا اور ان کو بتانا پڑا کہ یہ وہ نشانیاں نہیں ہیں جو کہ بالعموم ہوتی ہیں۔ لیکن بہرحال صورتحال میں آپ کو بتا دوں کہ اب جیسا کہ ہم نے کل ذکر کیا تھا کہ یہ سول اداروں کا کہ بس کی بات نہیں ہے۔ اب جناب ملٹری آفیشلز، ہمارے فوجی اور نیم فوجی ادارے جو ہیں وہ بھی اب اس آپریشن میں شریک ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں، اور تمام بارڈرز پہ بھی اور ادروائز بھی آرمی کی میڈیکل کورس جو ہے وہ ریڈ الرٹ پہ آ گئی ہے، اور خاص طور پہ کوارنٹین کرنے کے لیے یعنی کہ آئسولیشن میں رکھنے کے لیے جگہوں کا تمام صوبائی حکومتوں کو ہدایت کی گئی ہے، تمام ضلعی حکومتوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ آپ اس سلسلے میں ابھی سے ہنگامی بنیادوں پر بندوبست کریں، کیونکہ اس کا علاج تو ہے نہیں، اور اس لیے اگر خدا نخواستہ کسی کا رزلٹ پازیٹیو آتا ہے یا اس میں اثرات یا آثار ہیں، اس طرح کے نشانیاں ہیں اور کنفرمیشن نہیں ہوتی، تب تک ان کو علیحدہ رکھنے کے لیے آئسولیشن میں رکھنے کے لیے انتظامات کیے جائیں، اور وہ انتظامات کافی ہونے چاہیے۔ پھر ایک قضیہ چل رہا ہے جو زلفی بخاری صاحب کا کہ یہ پاک ایران بارڈر پہ تفتان کے راستے پہ جو اجازت دی گئی وہ کیوں دی گئی؟ کیونکہ پاک چائنا پہ تو سخت پابندی کی گئی تھی اور زیرو ٹالرنس تھا، تو پھر یہ ایران سے جو زائرین ہیں تفتان کے راستے ان کو کیوں آنے دیا گیا؟ اس پہ زلفی بخاری صاحب اپنی پوزیشن کلیئر کر رہے ہیں، لیکن یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ غفلت کی گئی، اور یہ غفلت کا ہی نتیجہ ہے جس کی وجہ سے انڈرسٹینڈنگ کیا جا سکا۔ غفلت اگر آپ نہیں کہنا چاہتے، انڈرسٹینڈنگ کیا جا سکے سچویشن کو کہ یہ اتنی خطرناک ہو جائے گی آگے چل کے۔ اور اس وقت کل ہماری بات ہوئی بلوچستان حکومت کے ترجمان سے بھی، سکھر میں بھی، تفتان میں بھی، تو جو وہاں پہ ہم نے نوٹ کیا اس میں بھی یہ تھا کہ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ کیا چیز ہے اور کتنی خطرناک ہو سکتی ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ بدستور ریڈ الرٹ اس وقت کر دیا گیا ہے، ہائی الرٹ، ریڈ الرٹ، آپ جو بھی ہے ہنگامی حالت نافذ ہو چکی ہے، اور باقاعدہ طور پہ بھی، کیونکہ اب سوچا یہ جا رہا ہے کہ اب علماء کونسل نے بھی ایک فتویٰ دیا، تو میرا خیال ہے کہ اگر حرم پاک میں مسجد نبوی اور بیت اللہ شریف میں اگر وہاں پہ کچھ عرصے کے لیے یہ مؤخر کی جا سکتی ہے تو پاکستان میں بھی یہ پریکٹس کر دینی چاہیے، کیونکہ ابھی تک کوئی ہمت نہیں پکڑ رہا کہ یہ کہا جائے کہ جناب نمازوں کا اجتماع جو ہے وہ مؤخر کر دیا جائے، کیونکہ کویت میں مؤخر کر دیا گیا ہے، قطر میں مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اب اگلی بات جو سعودی عرب میں بھی آپ کو بتا دوں گی، سعودی عرب میں بھی اب لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور سعودی عرب میں یہ چیز اسی طریقے سے پھیلنے کا اندیشہ موجود تھا، اور وہاں پہ بھی کیسز آ رہے تھے۔ انہوں نے انٹرنیشنل جو فضائی ایئر لائنز ہیں وہ تو آپریشن بند کر ہی دیا ہے، لیکن اب جو تازہ ترین خبر میں آپ کو دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سعودی عرب میں بھی لاک ڈاؤن کے تصور کی طرف شروع ہو چکا ہے، لاک ڈاؤن کی طرف جا چکا ہے۔ تمام شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے اپنے شہروں میں تک محدود رہیں، اور ایک شہر سے دوسرے شہر بہت ایمرجنسی کی صورت میں ہو تو نکلیں، ورنہ اپنے اپنے شہروں میں محدود رہیں، پھر اپنے اپنے شہروں کے ساتھ ساتھ اپنے اپنے گھروں میں محدود رہیں۔ تو پاکستان میں بھی ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں گورنمنٹ نے
وہ سختی نہیں کی جو کس کو کر دینی چاہیے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ڈاکٹرز بار بار متنبع کر رہے ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے عالمی ادارہ صحت وہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ کوشش کریں کہ میکسیمم ٹیسٹ کروائیں, اور دوسرا یہ ہے کہ احتیاط کریں جتنے, اگر کسی میں آثار ہیں, فلو ہے, فلو کے بعد اس کو کھانسی بھی خشک آ رہی ہے اور اس کا جسم درد ہو رہا ہے اور پھر بخار کی طرف سچویشن جاتی ہے, تو ایسی صورت میں احتیاط بہت ضروری ہے. تو یہ تھی جناب اب تک کی اپڈیٹ, لیکن ایک افسوسناک بات بھی یہ ہے کہ اس پہ بلیم گیم شروع ہو چکی ہے, جو کہ میرا خیال ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے ملک کی اور قوم کی, اس وقت پولیٹیکل لیڈرشپ کو چاہیے, خواہ وہ کوئی بھی ہو, خواہ وہ پی ٹی آئی کی ہے یا مسلم لیگ نواز ہے یا پیپلز پارٹی ہے, ان کو چاہیے کہ اس سے کوئی سیاسی فائدہ اٹھانے کی خاطر ایک ہائپ کریٹ نہ کی جائے, کیونکہ ایک دفعہ اگر کیونکہ یہ وقت ہے قوم کو متحد کرنے کا, یہ سیاسی پولیٹیکل سکورنگ اور یہ سیاسی اکھاڑ پچھاڑ ہوتا رہے گا. اگر اس وقت خدا نخواستہ کہیں سے بھی کوئی بھی ایک انریسٹ پیدا ہو گیا یا پینک کریٹ ہو گیا تو پھر اس کو سنبھالا نہیں جا سکے گا, کیونکہ ہم امریکہ میں, برطانیہ میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ پانی پہ لڑ رہے ہیں, ٹیشو پیپر پہ لڑ رہے ہیں, اور وہ کیمیکلز نہیں مل رہا اس پہ لڑ رہے ہیں. تو ایسی سچویشن یہاں پہ نہیں ہونی چاہیے, اور یہی ایک ہے. اور یہ جو آج جو پریس کانفرنس ہوئی, مسلم لیگ نواز کی پریس کانفرنس ہوئی ہے, پھر زلفی بخاری والا ایشو آ گیا, پھر الیکس ہیلز کا آ گیا ہے, یہ اس طرح کی کنفیوژن بھی نہیں ہونی چاہیے, اس پہ الرٹ رہنا چاہیے. میں نے کہا کہ اس ذریعے سے اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے سے آپ سے گفتگو ہو جائے, تازہ ترین آپ کو صورتحال بھی آپ کرتے ہیں. ہاں ایک بات بتا دوں, PSL 5 جو ہے وہ منسوخ ہوا ہے, وہ بالکل کینسل نہیں ہوا. اس کا سیمی فائنل اور فائنل کھیلے جائیں گے, لیکن فی الوقت ایک بریک لی گئی ہے. جب تک کہ سچویشن ساری نارمل نہیں ہو جاتی تب تک یہ PSL 5 منسوخ کیا گیا ہے.